بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا، پبلک پراپرٹی فراڈ کے ذریعے حاصل کی، 1.5 ارب سے زائد کا مالی فائدہ حاصل کیا، دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کہا کیس کی سماعت سول جج قدرت اللہ کا ملزمان کو پیش کرنے کا حکم۔ آج گواہوں مفتی سعید اور لطیف کے بیانات پر جرا ہوگی۔ عوام کی بڑی تعداد کارروائی میں شریک۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی اڈیالہ جیل میں موجود۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اٹھوا لوں گا، جس پہ پھر ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے۔ ہاتھ اٹھانے کی یا مکہ مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ خاور ملیکا صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں کیسے بہیو کرنا ہے۔ اون چودھری صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں وہ ایز اے وٹنس اپیئر ہو رہے ہیں۔ ہی شوڈ بہیو لائک اے وٹنس۔ خاور مانیکا سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں کہا، میں آپ کو اٹھوا لوں گا۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کہتے ہیں، خاور مانیکا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عدالت میں کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اون چودھری کو بھی عدالتی احترام کا پتہ نہیں تھا۔ قانون کے مطابق سپہر 3:30 بجے کے بعد جرح نہیں ہو سکتی۔ اون چودھری سے جرح شروع کی تو اس وقت 7 بج رہے تھے۔ بشرا بی بی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل کینسل کر لے، مجھے جیل میں رکھ لیں، مجھ سے انڈائریکٹ رابطے کیے گئے، کمزور خاتون نہیں ہوں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں، وکلا جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ مظلوم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ وکیل صفائی پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں، انہیں اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اے ٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں ایڈمن کورٹ منتقل کر دیں۔ 4 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری مکمل نہیں ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج شکارپور سے کشمور کنکوٹ تک ریلی کی قیادت کریں گے۔ مدیجی سے شروع ہونے والی ریلی کنکوٹ میں تھل کے مقام پر ختم ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری ریلی کے بعد جیکب آباد کے نمائش گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری نشیر و فیروز سکھر اور رحیم یار خان میں انتخابی ریلیوں کی قیادت کریں گی۔ مسلم لیگ نون کی فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاری۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان آج ٹانک میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ لکی مروت 4 فروری کو بنو اور کرک میں خطاب کریں گے۔ ایم کیو ایم کی حیدرآباد کے پکا قلعہ میں جلسے کی تیاری۔ نواز شریف کے کردار سے مایوس ہوں، اس لیے فاصلے واضح ہیں۔ پی ڈی ایم سے شروع سے ہی مایوس تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انٹرویو، کہا مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نواز شریف نے پرانی سیاست کرنی ہے تو ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو آزاد امیدواروں کا ساتھ مل سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج آؤٹ ہیں تو انہیں اپنے سیاسی فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ 9 مئی جیسے واقعات ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس سے پہلے سیاستدانوں کو خود کو بہتر کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے کیا امیدیں رکھیں۔ اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ لوگوں کے لیے تو ڈار صاحب ہیں، میرے لیے تو ڈار انکل ہیں۔ 300 یونٹ مفت دے دیں گے بجلی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو قریباً 1100-1200 بلین اور چاہیے۔ قوم کو بتائیں 1500 کھرب کی سبسڈیز وہ ختم کریں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے تو حکومت نے کبھی مہنگائی پر شکوہ نہیں کیا، مجھے انکل ڈار کہہ کر بلاتے تھے۔ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی 3 مرتبہ حکومت میں رہی، ان کے معاشی اشاریے دیکھ لیں،
پی پی کے ساتھ اچھی نیت سے کام کیا، 18ویں ترمیم پاس کرائی، پتہ نہیں کون سی 1500 ارب کی سبسڈی ہیں جسے بلاول ختم کریں گے، 300 یونٹس مفت بجلی دینے کے دعوے غیر حقیقی ہیں، بجلی کی مد میں ویسے ہی نقصان ہو رہا ہے، مفت بجلی کیسے دیں گے؟ محمد زبیر نے نجکاری سے متعلق غلط بیانی کی، وہ سچ کہیں ورنہ میں بہت کچھ کہوں گا، ان کو مصیبت پڑ جائے گی۔ محمد زبیر کا جوابی وار، کہا اسحاق ڈار نے نجکاری روکی، سب ریکارڈ پر ہے، میں نے جو کہا اس کے 100 گواہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا اسٹیل ملز سندھ کو دیتے ہیں۔ صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، ملیر ماڈل کالونی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ناظم آباد، نارتھ کراچی سائٹ، اورنگی ٹاؤن، صدر اور گردنواہ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سکھر، دادو، ٹھٹھا، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ، بارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد، چمن، دالبدین اور خزدار میں موسلادھار بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے شمال بالائی علاقوں میں پارہ -10 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ شانگلہ میں 4 روز سے جاری برفباری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد برفباری سے لطیف ہونے شانگلہ پہنچ گئی۔ الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضری پر ریٹرننگ افسر نے محکمہ صحت سندھ کے 267 ملازمین کے وارنٹ جاری کر دیے، غیر حاضر ملازمین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت وارنٹ پی ایس 110 کے آر او نے جاری کیے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر خیبر پختونخوا کے امیدواروں پر 20,60,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس ملا خیل آباد میں انتخابی دفتر پر دستی بم حملہ، ایک شخص زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج رات 10 بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز 5 فروری کو ہوں گے، امیدواروں کی اسکروٹنی 3 فروری کو ہوگی، حتمی پینلز کی فہرستیں 4 فروری کو شام 4 بجے ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا باضابطہ اعلان 6 فروری کو ہوگا۔ پی ٹی آئی فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے شیڈول جاری کر دیا۔ راولپنڈی میں گاڑی سے اسلحے کی بھاری کھیپ پکڑی گئی، 35 پستول اور ہزاروں گولیاں برآمد، گرفتار ملزمان بہادر خان اور راشد شاہ کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 7 بچے انتقال کر گئے، 24 گھنٹے کے دوران 764 نئے کیس رپورٹ۔ پنجاب میں رواں سال نمونیا سے 303 اموات اور 18,804 کیس سامنے آ چکے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے وفد کی ملاقات، محسن نقوی نے سی پی ایس پی کے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے شعبہ صحت میں اصلاحات پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا۔ We're very concerned. We have made it clear that it seems as if the Modi government wants to make India a sort of Hindu nationalist state. مودی حکومت ہندوتوا پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کا بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ کمیشن کے نائب چیئرمین فریڈرک ڈیوی کہتے ہیں مفادات کی وجہ سے امریکی حکومت بھارت کے خلاف فیصلے لینے سے ہچکچا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ پر واضح کر دیا ہے بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں ڈالنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بتا دیا ہے بھارت کو تشویشناک ممالک میں شامل کرنے سے مفادات متاثر نہیں ہوں گے۔ امریکی کمیشن کا بابری مسجد پر مندر کی تعمیر پر تشویش کا اظہار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز جنگی جرائم پر مبنی مظالم جاری، اقوام متحدہ نے پھر غزہ میں امداد فراہمی کی اپیل کر دی۔ سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا غزہ میں ہر فرد بھوک کا شکار ہے۔ صہیونی فورسز کی شمالی غزہ میں بمباری، خان یونس میں مکانوں کے ملبے سے 12 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ قطر کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے پر حماس کی جانب سے مثبت پیغام ملا ہے۔
چند ہفتوں میں جنگ بندی سے متعلق خوشخبری سنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ امریکی صدر بائیڈن کی میشیگن آمد پر لوگوں کا احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مغربی کنارے کی یہودی آباد کاروں کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ پرتشدد حملوں میں ملوث اسرائیلی آباد کاروں پر مالی اور سفری پابندی کا حکم۔ امریکی صدر کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا۔ یہ صورتحال امن کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اقدامات امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال خطرناک ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ جے آسٹن کہتے ہیں اردن میں حملہ مزاحمتی گروپس نے کیا، ایران کو علم تھا، ابھی یہ واضح نہیں۔ اردن حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا مرحلہ وار جواب دیں گے، ایران حوثی گروپ کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے۔ امریکہ میں خفیہ ادارے CIA کے سابق ملازم جوشوا شولٹ کو ایجنسی کا ڈیٹا لیک کرنے پر 40 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجرم نے ملک کی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیک کیا تھا۔ اس سے ایسے ٹولز بنائے جن کی مدد سے خفیہ ڈیٹا اس طرح سے لیا گیا جس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ شولٹ کو چائلڈ پورنوگرافی کا مواد حاصل کرنے، پاس رکھنے اور آگے منتقل کرنے کا مجرم بھی قرار دیا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک کے پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ سیزن کی تیسری برف باری نے موسم کو مزید سرد کر دیا۔ ریاض، دمام اور دیگر شہروں میں بھی سردی بڑھ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں بارش سے موسم خوشگوار، درجہ حرارت 10 ڈگری تک آ گیا۔ ابوظہبی اور دبئی سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ ورلڈ کپ میں ناکامی، ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلی، سابق ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر عہدے سے ہٹائے جانے پر پھٹ پڑے۔ مکی آرتھر نے ایک انٹرویو میں بتایا ورلڈ کپ کے بعد گرانٹ برڈمن کے ساتھ پریزنٹیشن دینا چاہتا تھا، لیکن زکار اشرف اکیلے میں ملے اور بتایا ہم سپورٹ سٹاف اور کپتان کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریویو تو بس ایک ڈرامہ تھا کیونکہ محمد حفیظ پہلے ہی PCB آفس میں بیٹھے تھے۔ میرے لیے زکار اشرف کی زیادہ عزت ہوتی اگر وہ مجھے سیدھا بول دیتے۔ بھارت سے مقابلے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ ڈیوس کپ ٹائی میں اہم میچ سے قبل پاکستانی ٹیم کی پریس کانفرنس۔ اسام الحق نے کہا پاکستان ٹیم نے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھارت جا کر اچھا پیغام دیا۔ اگر ٹینس ٹیم پاکستان آ سکتی تو کرکٹ ٹیم کو بھی آنا چاہیے۔ عقیل خان نے کہا بھارت سے میچ دلچسپ ہوگا، کوشش کریں گے کامیابی حاصل کریں۔ اور رونالڈو کی ٹیم النصر نے میسی کی انٹر میلان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ریاض میں کھیلے گئے میچ میں 1-2 نہیں 6-0 سے شکست دی۔ تالسکا کی شاندار پرفارمنس، میچ میں ہیٹ ٹرک کی۔ دوستانہ میچ میں دونوں اسٹارز نے شرکت نہیں کی لیکن اپنی ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود رہے۔